ہرنی جیسی آنکھوں والی اداکارہ غزالہ کا شمار لولی ووڈ کی حسین ترین حسیناؤں میں ہوتا تھا۔ سحر خیز خوبصورتیوں کی ملکہ غزالہ اداکاری کے اسرار و رموز اور باریکیوں کی بھی سدھ بدھ رکھتی تھی اور ہیروئن کی معیاری تعریف پر بھی پورا اترتی تھی۔ ان کی فلمی دنیا میں آمد اردو فلموں سے ہوئی اور انہیں ابتدا ہی سے لولی ووڈ کے معروف ہیروز کے سامنے جم کر اداکاری کرنے کے لیے بے شمار مواقع میسر آئے۔ اپنے منڈے دا جشن ویکھ کے تے چال کھا کے جا دو نہیں اج اقرار ہویا اکھاں لڑیاں مینوں کملی کلے پاؤں میں کلے چلی۔ محمد علی، ضیاء محی الدین، طارق عزیز، شکیل علاء الدین، اقبال حسن، یوسف خان اور رتن کمار جیسے منجے ہوئے اداکاروں کے جرمٹ میں غزالہ کی ابتدائی فلمیں چونکا دینے والی تھی۔ تاہم شومی قسمت ایک کے بعد ایک بہترین فلم دینے اور فنکارانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود غزالہ کو پروڈیوسر اور ڈائریکٹروں نے ہمیشہ سیکنڈ یا ثانوی رول دیے۔ چند ایک فلموں میں مرکزی کردار ملے تو وہ فلمیں فلاپ ہو گئی۔ غزالہ نے اپنا فلمی کیریئر 1960 کی فلم ایک تھی لڑکی سے شروع کیا۔ اس کے بعد باغی سپاہی، باغی سردار، محل، الف لیلا، مجرم کون وغیرہ وقت پہ سے ریلیز ہوتی رہی۔ فلم زندگی میں ان کی جوڑی ٹیلی ویژن اداکار شکیل کے ساتھ بنائی گئی۔ اس فلم میں غزالہ حیرت انگیز طور پر اداکارہ زیبا سے مشابہ نظر آئی۔ مزید یہ کہ ان سے اداکاری بھی زیبا بیگم جیسی ہی کروائی گئی اور سونے پہ سہاگا وہ اس میں بے حد کامیاب بھی رہی۔ احمد رشدی کے گیت کی رومانٹک پکچرائزیشن شکیل اور غزالہ پر شاندار تھی۔ تو جانے آرزو ہے تو کس قدر ہنسی ہے، تیری مثال کیا دوں تجھ سا کوئی نہیں ہے۔ اس گیت میں اداکار شکیل نے بھی پورا عید مراد بننے کی کوشش کی۔ اس فلم میں نور جہاں کا شاہکار گیت غزالہ پر زیبا کے ہو بہو انداز میں ایکسپن کیا گیا۔ مل گئی ٹھنڈک نگاہوں کو تیری دیدار سے، ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار سے۔ کہیں پڑا تھا کہ کچھ وقت کے لیے زیبا بیگم کو بھی غزالہ کے انداز سے فکر لگ گئی تھی، لیکن اس وقت اچانک منظرنامہ تبدیل ہو گیا جب غزالہ بٹی پکچرز کے کیمپ میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہدایت کار کیفی نے اپنی ہدایت کاری میں بننے والی فلم عشق دیوانہ میں غزالہ کو اپنے مقابل ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ اس فلم کی تکمیل کے دوران کیفی غزالہ کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو کر اس سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر غزالہ کیفی کہلانے لگتی ہے۔ اس کے بعد ظلم دا بدلہ جیسی ڈائمنڈ جوبلی فلم بھی کیفی غزالہ ہی کی تھی۔ غزالہ کا فلمی کیریئر 18 سالوں پر محیط ہے اور مجموعی طور پر انہوں نے 58 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں 39 پنجابی اور 19 اردو فلمیں ہیں۔ 58 فلموں میں سے 21 فلموں میں وہ کیفی کے مقابل ہیروئن آئی۔ غزالہ کی آخری فلم 1978 میں اعلان کے نام سے ریلیز ہوئی۔ ابتدا میں اس فلم کا نام ڈنکی کی چوٹ تھا۔ یاد رہے کہ اداکار ہدایت کار کیفی نے بعد میں مولا جٹ کی دارو نتنی چکوری سے بھی شادی کر لی تھی۔ دل تے وار ہویا اکھاں لڑیاں۔ کیفی عوامی گلوکار عنایت حسین بٹی کے بھائی تھے۔ ٹیلی ویژن کے مشہور اداکار وسیم عباس عنایت حسین بٹی کے صاحبزادے اور اداکار غزالہ کے بھتیجے ہیں۔
जनवरी 1972 को जब हिदायतकार अल्ताफ हुसैन ने अपनी फिल्म कौन दिला दिया जाने में कैफी को गजाले के मुकाबिल हीरोइन के तौर पर लिया तो इन दोनों में प्यार की पेंगे बढ़ी, जो बाद अज़ मोहब्बत में तब्दील होकर शादी पर खत्म हुई। कैफी के बड़े भाई इनायत हुसैन भट्टी ने इस शादी की मुखालफत की, लेकिन बात नहीं बन सकी और गजाले की वजह से दोनों भाइयों में इख्तिलाफात पैदा हो गए। ये इख्तिलाफात उस वक्त खत्म हुए जब इनायत हुसैन भट्टी ने खानम से शादी की। भट्टी साहब ने अपने बेटे वसीम अब्बास को भी मोहब्बत की शादी से रोका था, लेकिन बेटे ने बाप का कहना मानने के बजाय एक टीवी अदाकारा से मोहब्बत की शादी कर ली। गजाले से एक बेटा आमिर अली पैदा हुआ, जो बड़ा होकर कैफी की फिल्म मैदान में हीरो भी आया, लेकिन नाकाम रहा। गजाले की जब कैफी से शादी हुई तो वो फिल्मी लाइन छोड़कर खानादार खातून की हैसियत से जिंदगी गुजारने लगी। फिर खुदा का करना क्या हुआ कि मौला जट में हिदायतकार यूनुस मलिक ने कैफी के मुकाबिल चकोरी को लिया, तो दोनों ने एक दूसरे से फिल्मी के बजाय असल मोहब्बत शुरू कर दी। कैफी ने इस पर खूब रकम खर्च की और चकोरी के कैफी के 2 बच्चे पैदा हुए। कैफी को मनशियात की भी लत पड़ गई थी, जो बाद अज़े दोस्तों के अस्पताल में दाखिल कराने के बाद छूट गई। फिर चकोरी को भी नशे की लत पड़ गई, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर न चल सका। तंग आकर कैफी ने चकोरी को तलाक दे दी। इसके बाद चकोरी ने थिएटरों में काम शुरू किया, जबकि कैफी ने अदाकार साइमा को ढूंढ लिया। कैफी साइमा की मोहब्बत में ऐसा खोया कि कोठी फिरोख्त करके उनके लिए फिल्म मार्शल शुरू की। फिर कुछ अरसे बाद कैफी का दिल उससे भी भर गया तो उसे तलाक देकर वो अपनी पहली बीवी गजाले के पास वापस आ गया। हिदायतकार कैफी अदाकार तो था ही, वो एक मंजा हुआ हिदायतकार भी था, जिसका एक अपना अलग अंदाज था और अपनी फिल्मों पर तनकीद खुले दिल से कबूल करता था। कैफी को दिल लगाने का इस कदर शौक था कि आखिरकार वो दिल के आर्जे में ही मुब्तला हो गया था और बरसों इस मर्ज का शिकार रहा और एक रोज जानलेवा साबित हुआ। उसके जनाजे में उनके बेटों, भतीजों वसीम और नदीम अब्बास और लोग गुलकार शौकत अली के अलावा एक मुआविन हिदायतकार फहीम भट्टी के अलावा करीबी दोस्त शामिल थे, जबकि फिल्म इंडस्ट्री की कोई काबिल जिक्र शख्सियत मौजूद नहीं थी।